سورہ کافرون. سورہ کافرون کا تعارف. مقام نزول. سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 1 رکوع، 6 آیتیں، 26 کلمے اور 94 حروف ہیں. کافرون نام رکھنے کی وجہ. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کافرون کہتے ہیں. سورہ کافرون کے فضائل. نمبر 1، حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے. نمبر 2، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کے 1/4 حصے کی تلاوت کی. سورہ کافرون کے مضامین. اس سورہ مبارکہ میں مشرکوں کے عمل سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور کافروں کی اس امید کو ختم کر دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے دین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں کبھی ان سے سمجھوتا کریں گے. سورہ کوثر کے ساتھ مناسبت. سورہ کافرون کی اپنے سے ماں قبل سورت کوثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کوثر میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ کافرون میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرما دیں کہ میں صرف اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا، اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی کبھی بھی پوجا نہیں کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ترجمہ: تم فرماؤ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. شان نزول. قریش کی یہ جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے. 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں. کفار کہنے لگے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے. وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ گفتگو کی تھی. حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں. یاد رہے کہ اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے. سورہ کافرون کے شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات. اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1، کفار سے دینی صلح حرام بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے. نمبر 2، کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے. نمبر 3، مومن کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے. نمبر 4، کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے. نمبر 5، کافر کو بوقت ضرورت موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا درست بلکہ اسلوب قرآنی کے موافق ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. اس سے چند باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، انسان دنیاوی معاملات میں نرم ہو مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو تاکہ کفار اس سے مایوس ہوں. نمبر 2،
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی کفر، شرک اور فسق نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دے کہ وہ اسے دین سے پھیر سکیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے اچھے برے خاتمے کی خبر دی ہے کہ کون کفر پر مرے گا اور کسے ایمان پر موت آئے گی، کیونکہ یہاں کلام ان کفار سے ہو رہا ہے جو کفر پر مرنے والے تھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص ہے۔ اس کلام سے مقصود کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ ان کے کفر سے راضی ہونا۔ صدق اللہ العظیم۔